السلام علیکم. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر کے لیے. آج ہم نے جو ٹاپک اسٹڈی کرنا ہے دیٹ از سیریز. پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکوینسز کو اسٹڈی کیا تھا اور اس لیکچر میں ہم نے سیریز کو اسٹڈی کرنا ہے. یہ ورڈز سیکوینسز اور سیریز ہم کامن یوزیج میں انگلش لینگویج میں ہم انٹرچینجبلی اکثر استعمال کر لیتے ہیں اور دونوں میں کوئی زیادہ ہم ڈفرنس نہیں کرتے. سیکوینس اور سیریز کو میں ہم زیادہ فرق نہیں کرتے, لیکن میتھمیٹکس میں دے آر سیپریٹ اینٹیٹیز. ہم ان کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان کا ڈفرینٹ مطلب ہے. سیکوینسز کو ہم نے جیسے ڈیفائن کیا تھا, سیکوینسز آر لسٹ آف ایلیمنٹس, اور جب ان کو ہم لکھتے ہیں تو نارملی ان کو کاماز کے ذریعے سیپریٹ کرتے ہیں, مثلا A1 کاما A2 کاما A3 کاما اینڈ سو آن. سیریز جو ہیں یہ انہی سیکوینسز کی ٹرمز کے سم کو ہم سیریز کہتے ہیں. کسی سیکوینس کی ساری ٹرمز کو ایڈ کر دیں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا دیٹ ول بی کالڈ اے سیریز. The sum of the terms of a sequence forms a series. If A1, A2, A3 represent a sequence of numbers, then the corresponding series is A1 plus A2 plus A3 plus so on. اس کو ہم سمیشن کی نوٹیشن کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی اس نوٹیشن کو ہم فارملی انٹروڈیوس کریں گے, لیکن اسی سم کو ہم لکھ سکتے ہیں سگما اے کے with k varies from 1 to infinity. اچھا, ابھی جس نوٹیشن کی میں نے بات کی ہے ہمیں اس نوٹیشن کو کافی یوز کرنا پڑے گا اپنے اس آج کے لیکچر میں سیریز کے سلسلے میں, کیونکہ سیریز میں ہم نے بیسیکلی سمز لینے ہیں. تو یہ جو نوٹیشن ہے سگما کی, یہ سمیشن کی نوٹیشن ہے, اس کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. یہ کیپٹل لیٹر سگما جو ہے اٹس اے گریک لیٹر. دا کیپٹل گریک لیٹر سگما از یوز ٹو رائٹ سم ان اے شارٹ ہینڈ نوٹیشن. Sigma AK, where k varies from 1 to n, represents the sum given in expanded form by A1 plus A2 plus A3 plus so on up to AN. تو اس کو شارٹ ہینڈ نوٹیشن میں اگر ہم لکھیں گے تو سگما کی اس نوٹیشن کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے k کو انڈیکس کے طور پہ یوز کیا ہے. اس کو ہم کہیں گے انڈیکس آف سمیشن. ہمارے پاس سمیشن کی لوور باؤنڈ 1 ہے اس پرٹیکولر کیس میں, اور اس کی اپر باؤنڈ n ہے. ان جنرل ہمارے پاس لوور باؤنڈ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ 1 ہی ہو, اور اپر باؤنڈ جو ہے وہ بھی ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں. جنرل ٹرم میں جب ہم سیکوینس کو سمیشن کو انٹروڈیوس کریں گے, اور اگر ہم m اور n کو لوور اور اپر باؤنڈ لیتے ہیں تو m کی ویلیو لازمی طور پہ n سے کم یا اس کے برابر ہونی چاہیے. اس صورت میں ہم اس نوٹیشن کو اس طریقے سے یوز کریں گے سگما اے کے ویئر k varies from m to n equals am plus am plus 1 plus am plus 2 plus so on up to an. اچھا, یہ اس نوٹیشن کو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کیسے ایکسپینڈ کیسے کیا ہے. ہمارے پاس نوٹیشن ہے اے کے سگما اے کے ویئر کے ویریز فرام ایم ٹو این. تو اس میں ہم جب اس کو ایکسپینڈڈ فارم میں لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اے ایم لکھنا ہے, یعنی ہماری سمیشن جو ہے وہ اے ایم سے شروع ہوگی. لوور لمٹ ہماری ایم ہے اور سمیشن اس طریقے سے ہماری ایم سے شروع ہوگی. پھر اگلی ٹرم ہمارے پاس اے ایم پلس 1 ہو جائے گی, اور اسی طریقے سے ہم یہ سبسکرپٹ کو ایک ایک کر کے انکریز کرتے چلے جائیں گے. اے ایم پلس 1 کے بعد اگلی ٹرم اے ایم پلس 2 آ جائے گی اینڈ سو آن, اور آخری ٹرم جو ہے چونکہ اپر لمٹ اس سمیشن کی اے این ہے تو اس لیے اس کی آخری ٹرم بنے گی اے این. سمیشن کی ہم نے نوٹیشن انٹروڈیوس کر دی ہے. اب اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. ہم نے کچھ سمیشنز کمپیوٹ کرنی ہے. ہمارے پاس 4 ویلیوز گیون ہیں. A0 is equal to 2, A1 equals 3, A2 equal to -2,
A3 is equal to 1 and A4 is equal to 0. There are 5 values. Okay, یہ 5 ہمارے پاس ویلیوز ہیں اور ہم نے سمیشن کمپیوٹ کرنی ہے. پہلی سمیشن ہے سگما اے آئی ویئر آئی ویریز فرام 0 to 4. دوسری سمیشن جس کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے دیٹ از سگما اے 2j ویئر j ویریز فرام 0 to 2. اور تیسری سمیشن ہم نے کرنی ہے سگما اے کے ویئر k ویریز فرام 1 to 1. اب تینوں کو ہم کرتے ہیں اسی ڈیفینیشن کے مطابق. پہلی سمیشن میں چونکہ لوور لمٹ ہماری 0 ہے تو سم کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم A0 لیں گے, پھر اب اگلی ٹرم اس میں جو ہم نے ایڈ کرنی ہے دیٹ ول بی A1, اور اسی طریقے سے A2, A3 اور اپر لمٹ A4 ہے وی ول گو اپ ٹو A4. نیکسٹ ہمیں جو گیون ہے ویلیوز A0, A1, A2, A3 اور A4 کی وہ ہم سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. A0 کی ویلیو گیون ہے 2, A1 کی ویلیو 3 آ جاتی ہے, A2 کی ویلیو -2, A3 کی ویلیو گیون ہے ہمیں 1 کے برابر ہے, اور A4 کی ویلیو جو ہمیں گیون ہے اٹ از 0, اور اس کو ہم سم کرتے ہیں اور ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 4. دوسری سمیشن بھی اسی طریقے سے سمپل ہے. ہم اس میں سم سگما A2j معلوم کر رہے ہیں ویئر j ویریز فرام 0 to 2. تو سب سے پہلے ہم نے j کی ویلیو کو 0 لینا ہے, پھر ہم j کی ویلیو کو 1 کریں گے, اور اپر لمٹ ہماری 2 ہے تو پھر آخر میں ہم j کی ویلیو کو 2 کے برابر لیں گے. تو j کی ویلیو کو 0 لینے سے A2j جو ہے یہ A0 ہو جائے گا, اور پھر j کی ویلیو کو 1 لینے سے A2j ول بیکم A2, اور j کی ویلیو کو 2 لینے سے A2j ول بیکم A4. تو اس طرح یہ سمیشن ہمارے پاس آ جائے گی A0 پلس A2 پلس A4. نیکسٹ ہم نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ ان نمبرز کی ہمیں جو یہ جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں, یہ کانسٹنٹس ہیں, ان کی جو ویلیوز ہمیں گیون ہے وہ ہم نے سبسٹیوٹ کر دینی ہے, اور اس طرح یہ سمیشن جو ہے اٹ ایویلویٹس ٹو 0. اچھا, تیسری سمیشن بالکل سمپل ہے. اس میں لوور لمٹ بھی 1 کے برابر ہے اور اپر لمٹ بھی 1 کے برابر ہے. تو اس میں ہم نے اپر لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کرنا. A1 will be the only term in the summation. تو اس میں ایک ہی ٹرم ہمارے پاس آ رہی ہے which is given to be 3. تو اس طرح سم جو ہے یہ 3 کے برابر ہو جائے گا. اچھا, یہ جو ہم نے 3 سمیشنز کی ایگزامپلس کی ہیں, اس میں آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم نے سبسکرپٹ کے لیے یا انڈیکس کے لیے ڈفرینٹ نوٹیشنز, ڈفرینٹ سمبلز یوز کیے ہیں. پہلی کے لیے ہم نے I یوز کیا تھا, دوسری کے لیے J یوز کیا ہے, اور تیسری کے لیے K یوز کیا ہے. تو اب یہ نوٹ کریں کہ کوئی بھی سمبل یوز کر سکتے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑے گا. جیسے جیسے ہم ویلیوز ریپلیس کرتے چلے جائیں گے ہمارے پاس یہ آ جائے گا. تو آئی کی جگہ بھی ہم جے یوز کر سکتے تھے, یہ بھی پاسبل تھا کہ سب کے لیے ہم آئی کو یوز کر لیتے یا سب کے لیے جے کو یوز کر لیتے. تو سمبل کون سا ہم یوز کرتے ہیں فار سبسکرپٹ اٹ از ناٹ ریئلی دیٹ امپورٹنٹ. اچھا, اب ہم اسی طرح کی کچھ ایک دو اور ایکسرسائز کرتے ہیں. compute the summations sigma 2i minus 1 where i varies from 1 to 3. اس میں بھی ہم نے وہی کرنا ہے کہ 3 ٹرمز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے. پہلی ٹرم ہمارے پاس آئے گی when we take i equal to 1, پھر دوسری ٹرم ہمارے پاس آئے گی جب i کو ہم 2 کے برابر لیں گے, اور تیسری ٹرم ہمارے پاس آ جائے گی when we take i equal to 3. تو جو 3 ٹرمز آئیں گی ہم نے ان میں باری باری 1 i کی ویلیو لینی ہے, پھر 2 لینی ہے, اور پھر 3 لینی ہے. تو پہلی ٹرم 2 into 1 minus 1, دوسری ٹرم ہو گئی ہے 2 into 2 minus 1, اور تیسری ٹرم 2 into 3 minus 1, and it evaluates to 9. اچھا, دوسری ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے سم سگما k cube plus 2 where k varies from -1 to 1. اس میں ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ ہماری لوور لمٹ جو ہے اٹ کین آلسو بی نیگیٹو. اچھا, اب ہم نے جب k کی ویلیوز کو اسٹارٹ کرنا ہے, انڈیکس کو ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے, تو وی شیل اسٹارٹ فرام -1, اور ایک ایک انکریز کرتے ہوئے ہم اپر لمٹ تک ہم پہنچ جائیں گے. تو پہلی جو ہم نے ویلیو لینی ہے k کی دیٹ ول بی -1, پھر ایک انکریز کرنے کے بعد k کی ویلیو 0 ہو جائے گی, اور پھر ایک انکریز کرنے کے بعد ہم اپر لمٹ پہ پہنچ جائیں گے 1. سو ویل ہیو 3 ٹرمز ان دس سمیشن. تو k کی ویلیو کو -1 لینے سے آ جائے گا -1 کیوب پلس 2,
k کی ویلیو کو 0 لینے سے 0 کیوب پلس 2 اور k کی ویلیو کو 1 لینے سے 1 کیوب پلس 2, اور یہ سارا ایکسپریشن جو ہے یہ سمپلیفائی ہو جائے گا ٹو 6. اچھا, ان دو ایگزامپلس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ پہلی ایگزامپل میں -1 سمیشن کے اندر ایک کانسٹنٹ ہے اور دوسری ایگزامپل میں +2 ایک کانسٹنٹ ہے. یہ -1 جو کانسٹنٹ ہے وہ تینوں ٹرمز میں ہمارے پاس آ رہا ہے ایز سچ, اور اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل میں +2 وچ از اے کانسٹنٹ, یہ تینوں ٹرمز میں اسی طریقے سے ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جب ہم سمیشن کر رہے ہوں گے تو اگر کوئی کانسٹنٹ ٹرم ہمارے ایکسپریشن میں انکلوڈیڈ ہے تو دیٹ کانسٹنٹ ٹرم ول کیپ آن ایڈنگ, وہ ہر ٹرم میں وہ شامل ہوگی. دیٹ کانسٹنٹ ٹرم ول بی انکلوڈیڈ ان ایوری ٹرم. اچھا, اب ہم کچھ ایک ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہمیں ایک سمیشن کی نوٹیشن دی گئی ہوگی اور اس کو ہم نے ایکسپینڈڈ فارم میں لکھنا ہے. ہم یہ دونوں کام کریں گے. پہلے ہم ایک سمیشن کی نوٹیشن کو ایکسپینڈڈ فارم میں ایکسپریس کرتے ہیں, پھر ہم ایک ایگزامپل کریں گے جس میں ہمیں ایکسپینڈڈ فارم میں کوئی ایکسپریشن ایک دیا گیا ہوگا ایکسپریشن, اور اس کو ہم نے سمیشن کی نوٹیشن کے ساتھ لکھنا ہوگا. سو لیٹس سی دا فرسٹ ایگزامپل. رائٹ دا سمیشن سگما -1 to the power I over I plus 1 where I varies from 0 to n to expanded form. اس کے لیے وہی ہم نے کرنا ہے. اب اس میں ہماری جو لوور لمٹ ہے دیٹ از 0 اور اپر لمٹ جو ہے وہ 9 کے برابر ہے. تو اس طرح ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف ٹرمز آئیں گی دے ول بی n+1. پہلی ٹرم آئے گی when we take I equal to 0, دوسری ٹرم آئے گی when we take I equal to 1, اور اسی طریقے سے ہم باقی ٹرمز لیتے چلے جائیں گے. تو پہلی ٹرم ہمارے پاس آ گئی by taking I equal to 0 -1 to the power 0 over 0 plus 1, اور سیکنڈ ٹرم آ جائے گی -1 to the power 1 over 1 plus 1. اسی طرح تھرڈ ٹرم آ جائے گی -1 to the power 2 divided by 2 plus 1, اور فورتھ ٹرم, اور اسی طریقے سے باقی ٹرمز لکھیں گے. the last term will be, اپر لمٹ چونکہ n کے برابر ہے, the last term will be -1 to the power n over n plus 1. اب ہم نے سمپل الجبرک مینیپولیشن کرنی ہے کہ اس ایکسپریشن کو ہم ذرا سمپلیفائڈ فارم میں لکھ لیں. تو پہلی ٹرم بن جائے گی 1/1, دوسری ٹرم -1/2, پھر تیسری ٹرم 1/3, and we will continue the process, and last term will be -1 to the power n over n plus 1. تو ہم نے ایک ایکسپریشن جو کہ ہمیں سمیشن کی نوٹیشن کے ذریعے دیا گیا تھا اس کو ایکسپینڈڈ فارم میں کر دیا. اچھا, اگلی ایکسرسائز, اگلی ایگزامپل ہماری جو ہوگی وہ اس کا کنورس ہوگی جو ابھی ہم نے کیا ہے. یعنی ہمیں ایکسپینڈڈ فارم میں ایک ایکسپریشن دیا ہوگا اینڈ وی ول ٹرائی ٹو رائٹ اٹ یوزنگ دا سمیشن نوٹیشن. رائٹ دا فالوئنگ یوزنگ سمیشن نوٹیشن. ایکسپینڈڈ فارم میں ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے اٹ از 1/n plus 2/n plus 1 plus 3/n plus 2 plus so on up to n plus 1 over 2n. اچھا, اس میں تھوڑی سی آپ کو اپنی کامن سینس اور اپنی انٹیلیجنس کو یوز کرنا پڑے گا. آپ کس طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کی جنرل ٹرم ہمارے پاس کیسے آتی ہے. جنرل ٹرم کے لیے ہم پچھلے لیکچر میں بھی دیکھ رہے تھے کہ ہمیں جنرل ٹرم بنانے کے لیے کس طرح کے سٹیپس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ٹرمز گیون ہیں ان کو ہم آبزرو کرتے ہیں. ہر ٹرم میں ایک نیومریٹر ہے اور ایک ڈینومینیٹر ہے. اب نیومریٹر آپ نوٹ کریں کہ یہ پہلی ٹرم کے لیے 1 ہے, پھر دوسری کے لیے 2 ہے, پھر تیسری کے لیے 3 ہے, اور اسی طریقے سے nth ٹرم کے لیے اٹ ول بی n+1. اور ڈینومینیٹر ہمارے پاس پہلی ٹرم کے لیے n ہے, دوسری کے لیے n+1, تیسری کے لیے n+2, اور آخری ٹرم کے لیے ڈینومینیٹر 2n ہے. اب آپ ان دونوں کو آبزرو کریں تو آپ ایک پیٹرن آپ کو نظر آئے گا. آپ میں دیکھیں گے کہ اوپر والے جو نیومریٹر ہیں دے آلسو فارم این ارتھمیٹک پروگریشن. یہ ارتھمیٹک پروگریشن ہے جس کی پہلی ٹرم 1 کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ بھی 1 کے برابر ہے. ڈینومینیٹر میں بھی ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک پروگریشن نظر آ رہا ہے, لیکن اس میں ہمارے پاس پہلی ٹرم n کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ 1 کے برابر ہے. تو اگر ہم نے اس کی جنرل ٹرم لکھنی ہے یعنی kth ٹرم لکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں وہی فارمولے یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے ارتھمیٹک پروگریشن کے لیے لیے ہیں. تو kth ٹرم
نیومریٹر کے لیے ہم اگر لکھنا چاہتے ہیں اے کے ہوگی, دیٹ از اس میں ہمیں وہی سبسٹیوٹ کرنا پڑے گا. ہمارے پاس فارمولا ہمیں kth ارتھمیٹک پروگریشن کے kth ٹرم کا فارمولا ہمیں پتا ہے کہ اے کے از اکول ٹو اے پلس کے مائنس 1 انٹو ڈی, اور چونکہ اے کی ویلیو 1 کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس ڈی 1 کے برابر ہے, دس ول ایویلویٹ ٹو کے, تو kth ٹرم نیومریٹر میں کے ہی ہو جائے گی. ڈینومینیٹر کے لیے ہمارے پاس فرسٹ ٹرم n ہے اور کامن ڈفرنس 1 کے برابر ہے, تو اس میں ڈینومینیٹر میں کورسپونڈنگ ٹو ڈینومینیٹر ہمارے پاس kth ٹرم ہو جائے گی اے کے اکول ٹو اے پلس کے مائنس 1 انٹو ڈی, اور اے کی جگہ ہم n سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور ڈی کی جگہ 1 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں, اور اس طرح دس سمپلیفائز ٹو k پلس n مائنس 1. اب ہم kth ٹرم کی کے نیومریٹر کا بھی ہمیں پتا ہے اور اس کے ڈینومینیٹر کا بھی پتا ہے, تو اب ہم جنرل kth ٹرم لکھ سکتے ہیں. تو جنرل اس کی kth ٹرم ہوگی k ڈیوائڈیڈ بائی n مائنس 1 پلس k. اچھا, اب پورے کے پورے ایکسپریشن کو وی آر ان اے پوزیشن ٹو رائٹ یوزنگ دا سمیشن نوٹیشن. اب یہ دیکھیں کہ k کی ویلیو اسٹارٹ ہو رہی ہے 1 سے اینڈ اٹ گوز اپ ٹو n پلس 1. تو سمیشن نوٹیشن ہماری بنے گی سگما k اوور n مائنس 1 پلس k ویئر k ویریز فرام 1 ٹو n. اچھا, اگلی لائن میں ہم نے اسی ایکسپریشن کو زیادہ سمپلیفائڈ فارم میں لکھ لیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا سگما k پلس 1 اوور n پلس k ویئر k ویریز فرام 0 ٹو n. اچھا, یہ جو ابھی میں نے آخری اسٹیپ میں سمپلیفیکیشن کیا ہے, اٹ مے ناٹ بی امیجیٹلی کلیئر ٹو یو کہ ہم نے یہ کیسے کیا ہے. اب یہ ریگولر پروسیس ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ایکسپریشن آئے وہ زیادہ سے زیادہ سمپلیفائڈ فارم میں ہو. تو اس میں بھی سمیشن کی نوٹیشن ہم جب یوز کر رہے ہوں گے تو ہماری ایفرٹ یہی ہوگی کہ ہمارے پاس جو بھی ایکسپریشن آئے دیٹ شوڈ بی ان اے ویری سمپلیفائڈ فارم. تو کسی سمیشن کی نوٹیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایکسپریشن کو سمپلیفائڈ فارم میں لکھنے کے لیے دیر آر سم ریگولر پروسیجرس, وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا, پہلے تو میں اس ریمارک کو جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دیا تھا اس کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیکس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ہم جو سمبل یوز کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ ریئلی امپورٹنٹ. ہم آئی جے کے کوئی بھی سمبل ہم استعمال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سمیشن ہے سگما کے اسکوئر ویئر کے ویریز فرام 1 ٹو 3, اور دوسری سمیشن ہے سگما آئی اسکوئر ویئر آئی ویریز فرام 1 ٹو 3. دونوں ایک ہی سمیشنز ہیں لیکن ہم ڈفرینٹ سمبلز یوز کر رہے ہیں, کے پہلی میں اور آئی دوسری میں. جب اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے تو کے کے لیے ہم وہی 3 ویلیوز لیں گے, پہلے کے اکول ٹو 1 لیں گے, پھر کے اکول ٹو 2 لیں گے اور کے اکول ٹو 3 لیں گے. تو اس طرح یہ سمیشن جب ایکسپینڈ ہوگی تو اٹ ول بیکم 1 اسکوئر پلس 2 اسکوئر پلس 3 اسکوئر. دوسری میں بھی ہمیں آئی کی ویلیو کو 1, 2 اور 3 لینا پڑے گا. تو اس طرح یہ جو ہماری سمیشن ہے when it is expanded ہمارے پاس وہی ایکسپریشن آ جائے گا 1 اسکوئر پلس 2 اسکوئر پلس 3 اسکوئر. تو کلیئرلی سگما کے اسکوئر where k varies from 1 to 3 is same as sigma I square where I varies from 1 to 3. اب یہ جو ویریبلس ہم یوز کر رہے ہیں ہم نے نوٹ کیا کہ they don't have any importance, they don't have any relevance as such. ہم کوئی بھی ویریبل یوز کر سکتے ہیں. تو ان ویریبلس کو ہم ڈمی ویریبلس کہیں گے. اچھا, اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس سمیشن کی نوٹیشن ہے اس کے اندر جو ایکسپریشن ہو اٹ شوڈ بی ان ایز سمپلیفائڈ فارم ایز پاسبل. تو اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑی سی مینیپولیشن کرنی پڑے گی اپنے ایکسپریشن کی. نارملی ہم یہ کریں گے کہ ہم اپنے جو سمبل یوز کر رہے ہوں گے ان کو سبسٹیوٹ کر دیں گے ود سم ادر سمبلس. یہ کام ہم کیلکولس میں بھی کرتے رہے ہیں, انٹیگریشن کرتے ہوئے ہم سبسٹیوشن کرتے تھے, اسی طرح کا کام ہم سمیشن کی نوٹیشن میں بھی ہم کریں گے. تو یہ ایگزامپل جو ہے اس کنسیپٹ کو کلیریفائی کرے گی. ہمارے پاس سمیشن ہے سگما کے اوور n مائنس 1 پلس کے ویئر کے ویریز فرام 1 ٹو n پلس 1. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ کے کی جگہ اگر ہم j پلس 1 لے لیتے ہیں تو ڈینومینیٹر میں n کے ساتھ جو مائنس 1 ہے وہ اس پلس 1 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایک ریلیٹیولی سمپلر ایکسپریشن آ جائے گا. تو اس طرح کی سمپلیفیکیشنز کے لیے آپ کو تھوڑی سی کامن سینس کو یوز کرنا پڑے گا.
آپ کو خود سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کی سبسٹیوشن کریں سو دیٹ اوور ایکسپریشن از مور سمپلیفائڈ. اب ہم سبسٹیوٹ کر رہے ہیں k کو j+1 کے ساتھ. تو جب k کی ویلیو 1 کے برابر ہوگی تو j کی ویلیو ہو جائے گی which is equal to k minus 1, it will become 1 minus 1 and that will become 0. اور جب k کی ویلیو n+1 ہوگی تو j کی ویلیو ہو جائے گی which is k minus 1 will become n+1 minus 1. تو اپنی لوور لمٹ اور اپر لمٹ کو بھی اسی طریقے سے ہمیں کورسپونڈنگلی چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم سبسٹیوشن کر رہے ہیں تو کورسپونڈنگلی ہمیں لوور لمٹس اور اپر لمٹس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. اب k کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں j+1 کے ساتھ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ k کی ویلیو جب ویری کرتی ہے فرام 1 to n+1 تو j کی ویلیو کیسے ویری کرے گی. تو یہ چیز ابھی ہم نے نوٹ کی ہے کہ when k varies from 1 to n+1 then j varies from 0 to n. تو یہ ہم جب سبسٹیوشن کریں گے تو یہ لمٹس بھی اسی طریقے سے ہم چینج کر دیں گے. تو اس طرح ہمارا جو ایکسپریشن نیا بنے گا that will be sigma j+1 over k کی جگہ ہم نے j+1 سبسٹیوٹ کر دیا ہے over n-1 plus j+1 where j varies from 0 to n. اب ڈینومینیٹر میں ہمارے پاس -1 اور +1 they cancel out each other اور اس طرح ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتا ہے sigma j+1 over n plus j where j varies from 0 to n. اور یہ j جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا they are just dummy variables. ہم j کی جگہ k بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور سمبل یوز کر سکتے ہیں. تو ہم اوریجنل سمبل اپنا واپس لے آتے ہیں which was k. تو اس طرح یہ ایکسپریشن بن جائے گا sigma k+1 over n plus k where k varies from 0 to n. اچھا اب اسی کنسپٹ کو اور کلیئر کرنے کے لیے we take another example. Transform by making the change of variable j equal to i-1 in the summation. اب اس نے سبسٹیوشن خود سجیسٹ کر دی ہوئی ہمارے کوشچن کے اندر. تو ہم نے لینا ہے j equal to i-1. تو اس طرح i کی ویلیو ہو جائے گی j+1. اب سمیشن ہمارے پاس ہے sigma i over n-1 square where I varies from 1 to n-1. اب ہم نے I کو ریپلیس کر دینا ہے with j+1 اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ when I varies from 1 to n-1 j کی لوور اور اپر لمٹ کورسپونڈنگ ہمارے پاس کیا آ جاتی ہیں. when I is equal to 1 j which is equal to i-1 will become 1 minus 1, that is 0. And when I is equal to n-1, j will be equal to i-1 or n-1 minus 1 or n-2. تو اس طرح ہمارے پاس جو نئی سمیشن آئے گی اس میں لوور لمٹ 0 ہوگی j کی اور اپر لمٹ جو ہوگی j کی that will be n-2. اور اپنے سمیشن کو اب ہم لکھ سکتے ہیں sigma I over n-i square where I varies from 1 to n-1 is equal to sigma j+1 over n minus j+1 whole square where j varies from 0 to n-1. اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں sigma j+1 over n-1 minus 1 whole square where j varies from 0 to n-1. تو ہم نے وہ سبسٹیوشن کر دی ہے ایز ریکوائرڈ by the problem. لیکن آپ اس میں نوٹ کریں کہ سبسٹیوشن کرنے کا ہمیں ایز سچ فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. ہم نے اپنے ایکسپریشن کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا بجائے سمپلیفائی کرنے کے. تو جب بھی آپ کوئی سبسٹیوشن کریں تو یہ آپ کا اس کا ظاہر ہے کہ فائدہ مند سبسٹیوشن آپ کو کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی سبسٹیوشن میں ایکسپریشن کو سمپلیفائی کرنے کے بجائے زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیں. اوکے اب ہم نے کافی کمپلیکیٹڈ ایکسپریشنز کو بعض صورتوں میں ہمارے پاس ایسے ایکسپریشنز آئیں گے جن میں کئی سمیشن کی نوٹیشنز ہم یوز کر رہے ہوں گے اور ان کو ہم نے سمپلیفائی کرنا ہوگا. اور اس طرح کے ایکسپریشنز کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہمیں جو سمیشن کی نوٹیشن ہے اس کی ساری پراپرٹیز کو کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. تو اب میں آپ کو سمیشن کی جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلی پراپرٹی ہے سگما اے کے پلس بی کے where k varies from m to n equals
sigma ak where k varies from m to n plus sigma bk where k varies from m to n. اچھا تو پہلی پراپرٹی بیسیکلی ہمیں یہ اسٹیٹ کر رہی ہے کہ اگر سگما جو ہے وہ ٹرمز کے سم کے اوپر آپریٹ ہوگا تو اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں انڈیویجولی سم آف سگماز, اس کے سمیشن کے نوٹیشنز کو علیحدہ علیحدہ لکھ کے ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈفرینس کے لیے بھی آ جاتا ہے, یعنی اگر ہمارے پاس ہو سگما اے کے مائنس بی کے تو اسی طریقے سے وہ ہو جائے گا سگما اے کے مائنس سگما بی کے. اچھا دوسری پراپرٹی میں ہمارے پاس ہے سگما سی اے کے ویئر کے ویریز فرام 1 ایم ٹو این, تو اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں جو کانسٹنٹ ٹرم جو سی از اے کانسٹنٹ, اور اس کو ہم سمیشن سے باہر لکھ سکتے ہیں دس از اکول ٹو سی سگما اے کے ویئر کے ویریز فرام ایم ٹو این. اور تھرڈ پراپرٹی میں ہمارے پاس ہے سگما کے پلس آئی ویئر کے ویریز فرام اے مائنس آئی ٹو بی مائنس آئی اکول ٹو سگما کے where k varies from a to b where I is a natural number. Okay. اچھا یہ پراپرٹی جو ابھی میں نے ایکسپلین کی ہے اس کو آپ پروو کر سکتے ہیں وہی سبسٹیوشن کے میتھڈ سے جس کو ابھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا. اگر k پلس آئی کو کسی دوسرے ویریبل کے ساتھ آپ ریپلیس کر دیتے ہیں, لیٹس سے یو پٹ j equal to k پلس آئی, تو کورسپونڈنگلی آپ کو لمٹس بھی چینج کرنی پڑیں گی اور ہمارے پاس ایک سمپلر ایکسپریشن آ جائے گا. اور پھر ہمارے پاس جب سمپلر ایکسپریشن آ جائے تو وی کین کم بیک ٹو دا سیم سمبل k اگین. تو وہی پراپرٹی اگر آپ یوز کریں, سبسٹیوشن کا میتھڈ یوز کریں, تو آپ یہ جو ایکویشن ہے, یہ پراپرٹی جو ہے آپ اس کو ایزیلی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اسی طرح فورتھ پراپرٹی ہمارے پاس ہے سگما k مائنس آئی where k varies from a plus I to b plus I, this is equal to sigma k where k varies from a to b. اور fifth property جو ہے it is very easy to note sigma c where k varies from 1 to n. اب ہم سمیشن ایک کانسٹنٹ ٹرم کے اوپر لے رہے ہیں, ہمارا جو انڈیکس ہے وہ ایکسپریشن کے اندر کہیں بھی نہیں آ رہا, کہیں بھی انڈیکس کے اندر نہیں آ رہا. تو اس کو ہم جب ایکسپینڈ کریں گے تو یہ n ٹرمز ہمارے پاس آنی چاہیے بیکاز k ویریز فرام 1 to n, لیکن کسی بھی ٹرم میں چونکہ k نہیں ہے تو c اکیلا ہی n ٹائمز ریپیٹ ہو جائے گا. تو یہ سمیشن ہمارے پاس آ جائے گی c پلس c سو آن اپ ٹو لاسٹ ٹرم بھی اس میں c ہوگی اور ٹوٹل نمبر آف ٹرمز ہوں گی n اینڈ دس ول بی اکول ٹو nc. اوکے, اب جو ہم نے پراپرٹیز اسٹڈی کی ہیں ان پراپرٹیز کو یوز کریں گے for simplifying certain expressions that involve summation notations. Express the following summation more simply. 3 into sigma 2k minus 1 where k varies from 1 to n plus sigma 4 minus 5k where k varies from 1 to n. اچھا, اس میں ہمیں ڈفرینٹ پراپرٹیز کو یوز کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ کانسٹنٹ ٹرم کو پہلے سمیشن نوٹیشن میں 3 ہمارے پاس کانسٹنٹ ٹرم باہر ہے, اس کو ہم پراپرٹی کو یوز کرتے ہوئے سگما نوٹیشن کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس یہ ایکسپریشن جو آ گیا ہے یہ 2 سمیشن کی نوٹیشنز ہیں, 2 سمیشنز ہیں ہمارے پاس, اور چونکہ انڈیسز وہی ہیں k ویرنگ فرام 1 to n دونوں میں ہمارے پاس, تو پہلی پراپرٹی سمیشن کی ہم یوز کرتے ہوئے یہ سگما نوٹیشن ہم اکٹھا کر سکتے ہیں, ایک ہی سگما نوٹیشن کے ذریعے سے لکھا جا سکتا ہے. Now this becomes sigma 3 into 2k minus 1 plus 4 minus 5k where k varies from 1 to n. اور یہ جو ایکسپریشن ہمارے پاس ہے اس کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں, this will be simplified to k minus 5. تو یہ ہمارا ایک سمپل ایکسپریشن آ گیا ریلیٹیولی سگما k minus 5 where k varies from 1 to n. اب وہی ہماری پراپرٹی, پہلی والی پراپرٹی کو ہم یوز کرتے ہیں اور دوبارہ اس سگما نوٹیشن کو ری رائٹ کرتے ہیں ایز اے ڈفرنس آف 2 sums. This becomes sigma k where k varies from 1 to n, اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا سگما 5 where k varies from 1 to n. تو پہلی ٹرم کو تو ہم فردر سمپلیفائی نہیں کر سکیں گے, لیکن دوسری ٹرم میں ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ٹرم کے لیے ہم سگما یوز کر رہے ہیں, تو یہ بن جائے گا 5 into n. تو یہ ہمارا سمپلیفائڈ ایکسپریشن آ گیا سگما k where k varies from 1 to n minus 5n. اچھا, اب ہم 2 سیریز انٹروڈیوس کرتے ہیں.
ایک تو ہے ارتھمیٹک سیریز جو کہ ارتھمیٹک سیکوینس کو کورسپونڈ کرتی ہے, اور دوسری ہے جیومیٹرک سیریز which corresponds to geometric sequence. The sum of the terms of an arithmetic sequence forms an arithmetic series. For example, ہمارے پاس اگر arithmetic sequence ہے 1, 3, 5, 7, تو arithmetic series آ جائے گی 1 + 3 + 5 + 7 so on. اچھا, اس میں بھی ہمارے پاس جنرل ٹرم ہم لکھیں گے. If A is the first term and D is the common difference of an arithmetic series, then the series is given by A plus A plus D plus A plus 2D. اسی طریقے سے ہم پہلی ٹرم, پھر دوسری ٹرم, پھر تیسری ٹرم, A1 A کے برابر ہے, A2 A plus D کے برابر ہے, ان سب کو ایڈ کریں گے تو we will get arithmetic series. اچھا, arithmetic series کی ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ سم کس کے برابر آئے گا. اگر ہم سم کریں گے ارتھمیٹک سیریز کا تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کے برابر آئے گا. اس سم کو ہم ایس این کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے. لیٹ اے بی دا فرسٹ ٹرم اینڈ ڈی بی دا کامن ڈفرنس آف این ارتھمیٹک سیریز, دین اٹس nth ٹرم ہمارے پاس آ جائے گی اے این. یہ فارمولا ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے, اے این اکول ٹو اے پلس این مائنس 1 انٹو ڈی, nth ٹرم کے لیے فارمولا. اور اگر ہم سم آف دا سیریز کو ڈینوٹ کر رہے ہیں ایس این کے ساتھ, تو یہ ہمارے پاس ایس این ول بی فرسٹ ٹرم پلس سیکنڈ ٹرم پلس تھرڈ ٹرم اپ ٹو nth ٹرم. تو یہ اے پلس ڈی پلس اے پلس 2d, اسی طریقے سے آخری ٹرم جو ہے nth ٹرم ہے اے پلس این مائنس 1 انٹو ڈی. اچھا, آخری ٹرم کو ہم اے این کے ساتھ ڈینوٹ کرتے ہیں, تو اسی سمبلس کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم ری رائٹ کر لیتے ہیں اس کو اے پلس ڈی پلس اے پلس 2d سو آن اپ ٹو اے این. اب اس کو میں نے ری رائٹ کیا ہے. اب آخری دو ٹرمز لے رہا ہوں. آخری ٹرم تو ہمارے پاس اے این ہے, تو اے این سے پہلے والی ٹرم ہوگی اے این مائنس ٹی, تو اس کو ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اچھا, اب اسی سیریز کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں ان ریورس آرڈر. جو آخری ٹرم تھی اس کو پہلے لکھ لیتے ہیں, سیکنڈ لاسٹ ٹرم کو پھر تھرڈ لاسٹ ٹرم کو, اور اسی طریقے سے ہم بیکورڈ اس کو پوری سیریز کو لکھتے ہیں. تو آخری ٹرم ہم نے لکھی ہے اے این پلس اے این مائنس ڈی پلس اے این مائنس 2d سو آن. سیکنڈ لاسٹ ٹرم اس طریقے سے لکھنے سے ہمارے پاس ہو جائے گی سیکنڈ ٹرم ول بیکم سیکنڈ لاسٹ ٹرم اے پلس ڈی, اور فرسٹ ٹرم بیکمز دا لاسٹ ٹرم اے. اب ہمارے پاس ایس این کے لیے دو ایکسپریشن ہیں. ایک ایکسپریشن کو ہم 1 سے ڈینوٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ایکسپریشن کو ہم 2 سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. اب ان دونوں ایکویشنز کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس دونوں صورتوں میں ایس این موجود ہے, اور اس طرح جب ہم ایڈ کریں گے تو سم ہو جائے گا 2SN. اچھا, اور ٹرم بائی ٹرم جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو ایوری ٹرم ول ایویلویٹ ٹو اے پلس اے این. تو اس طرح ہمارے پاس اے پلس اے این پلس اے پلس اے این پلس اے پلس اے این سو آن اپ ٹو اے پلس اے این, یہ ہمارے پاس n ٹرمز آ جائیں گی. تو ایکویشن یہ بن جائے گی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو وہی ہمارے پاس 2 انٹو ایس این ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہو جائے گا n انٹو اے پلس اے این, اور اس طرح n کے لیے ہمارے پاس ایس این کے لیے فارمولا آ گیا ایس این اکول ٹو n انٹو اے پلس اے این اوور 2, اور اگر ہم nth ٹرم کو لاسٹ ٹرم کہہ دیں اور اس کو l سے ریپلیس کر دیں تو اس فارمولے کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں ایس این از اکول ٹو n پلس اے n انٹو اے پلس ایل اوور 2, اور اس کو ہم ایس این کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے. اگر لاسٹ ٹرم کی ویلیو کو دوبارہ ہم جو ہمارے پاس فارمولے میں پتہ ہے ہمیں ویلیو وہ ہم سبسٹیوٹ کریں تو ایس این کے لیے ہمارے پاس دوسرا ایکسپریشن آ جائے گا ایس این اکول ٹو n اوور 2 انٹو 2a پلس n مائنس 1 انٹو ڈی. تو سیریز کے سم کے لیے ایس این کے لیے ہمارے پاس دو فارمولے ہیں, دو ایکسپریشنز اویلیبل ہیں. پہلا ایکسپریشن ہم اس وقت استعمال کریں گے when we have first term and last term. اگر ہمیں پہلی ٹرم اور لاسٹ ٹرم کا پتا ہو تو پھر ہم سم معلوم کر سکتے ہیں سم آف n ٹرمز پہلے فارمولے سے. اور اگر ہمیں پہلی ٹرم اور کامن ڈفرنس کا پتا ہو تو اس صورت میں
ہم دوسرا والا فارمولا یوز کریں گے فار فائنڈنگ دا سم آف n ٹرم, ایس این کو معلوم کرنے کے لیے. اچھا, اب جو ہم نے دو فارمولے ڈرائیو کیے ہیں فار فائنڈنگ دا سم آف دا سیریز, ان کو یوز کرتے ہیں فار سالونگ سرٹن پرابلمس. فائنڈ دا سم آف دا فرسٹ n نیچرل نمبرس. ہم نے پہلے n نیچرل نمبرس کو کا سم معلوم کرنا ہے, یعنی ہم نے ایس این معلوم کرنا ہے, ویئر ایس این از اکول ٹو 1 + 2 + 3 سو آن اپ ٹو n. پہلے n نیچرل نمبرس کا ہم سم معلوم کرنا چاہتے ہیں. اٹس کلیئرلی این ارتھمیٹک سیریز. اس کا پہلی ٹرم 1 کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ بھی 1 کے برابر ہے. اب چونکہ ہمیں پہلی ٹرم اور کامن ڈفرنس پتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سمیشن کے لیے جو سیکنڈ فارمولا تھا اس کو اپلائی کرنا چاہیے. تو ایس این از اکول ٹو n/2 انٹو 2a پلس n-1 انٹو d. اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد a کی ویلیو ہم 1 پٹ کر دیتے ہیں اور d کی ویلیو کو بھی 1 کے برابر پٹ کر دیتے ہیں. اینڈ دس ایکسپریشن سمپلیفائز ٹو n انٹو n+1/2. تو اس طرح ہمارے پاس فارمولا آ گیا ہے, سم آف فرسٹ n نیچرل نمبرز از اکول ٹو n انٹو n+1/2. اچھا, اب ہم ایک اور کوشچن کرتے ہیں جس میں ہم یہی سمیشن کے فارمولے یوز کریں گے. یو ول فائنڈ دس کوشچن ریلیٹیولی مور انٹرسٹنگ. فائنڈ دا سم آف آل 2-digit positive integers which are neither divisible by 5 nor by 2. ہم نے 2-digit positive numbers لکھنے ہیں, تو ان سب کو ہم لسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں with a certain property. ہم پراپرٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ نمبر ہم نے صرف وہ انکلوڈ کرنے ہیں جو کہ نہ تو 2 سے ڈیوائڈ ہوتے ہوں نہ 5 سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے 2-digit نمبر 10 آتا ہے, اس کو ہم شامل نہیں کر سکتے بیکاز اٹ از ڈویزبل بائی بوتھ 2 and 5. تو پہلا ہمارے پاس اس سم میں جو نمبر آئے گا دیٹ ول بی 11. 12 ول بی ایکسکلوڈیڈ بیکاز اٹ از ڈویزبل بائی 2. پھر 13 آ جائے گا, پھر اس کے بعد 17, پھر 19, پھر 21, پھر 23 اینڈ سو آن. پورے کے پورے آپ نمبر لکھ لیں اپ ٹو 99. یہ نمبر ہمارے پاس آ جائیں گے. اچھا, اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نے سمیشن کا فارمولا یوز کرنا ہے. تو سمیشن کا فارمولا ہمارے پاس جو ہے دیٹ از فار ارتھمیٹک سیریز. لیکن یہ ارتھمیٹک سیریز تو نہیں بن رہی. 11 میں 2 ایڈ کریں تو 13 آتا ہے, اب پھر 13 میں 2 ایڈ کریں تو 15 آتا ہے which is not there. 13 کے بعد 17 آ رہا ہے, 17 کے بعد 19 آ رہا ہے. تو ایز سچ ہمارے پاس جو ایکسپریشن آیا ہے اٹ از ناٹ این ارتھمیٹک سیریز. اب اس کو کلوزلی آبزرو کریں گے, اٹ از ناٹ اے سنگل ارتھمیٹک سیریز, بلکہ آپ اس کو دیکھیں تو اٹ از ایکچولی سم آف 4 ارتھمیٹک سیریز. اب اس کو ہم کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ پہلی ٹرم 11 ہے, اس کے بعد 5th ٹرم کو دیکھیں تو وہ 21 ہے, اور 5th ٹرم کے بعد اگر آپ 9th ٹرم کو دیکھیں گے تو دیٹ ول بی 31. تو یہ ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک سیریز آ رہی ہے 11, 21, 31, 41 اینڈ سو آن. یہ ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک سیریز آ رہی ہے جس کی پہلی ٹرم 11 کے برابر ہے اور کامن ڈفرنس جو ہے وہ 10 کے برابر ہے. اسی طرح دیکھیں کہ 13 کے بعد 13 سیکنڈ ٹرم ہے اور 6th ٹرم جو ہے 23 ہے. پھر جب آپ 10th ٹرم لیں گے اٹ ول بی 33. تو اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور ارتھمیٹک سیریز اس میں ایمرج ہو رہی ہے 13, 23, 33 سو آن اپ ٹو 93. تو اس میں ہمارے پاس اس ارتھمیٹک سیریز میں پہلی ٹرم 13 ہے اور کامن ڈفرنس اس میں بھی 10 کے برابر ہے. اسی طرح 17 کو دیکھیں 17, 27, 37 اپ ٹو 97. یہ ایک اور ارتھمیٹک سیریز ہے. اور پھر ہمارے پاس 19, 29, 39 اپ ٹو 99. یہ ایک اور ارتھمیٹک سیریز ہے. تو یہ جو ہمارے پاس سم آ رہا ہے اٹ از ایکچولی دا سم آف 4 ارتھمیٹک سیریز. اچھا, اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان چاروں ارتھمیٹک سیریز کو انڈیویجولی پہلے سم معلوم کریں اور پھر ان سمز کو دوبارہ آپ ایڈ کریں گے تو یو ول گیٹ دا ریزلٹ. لیکن یہ ریلیٹیولی زیادہ لیبوریس کام ہوگا کہ اب 4 علیحدہ علیحدہ کوشچنز ہمارے بن جائیں گے, 4 ہمارے پاس ارتھمیٹک سیریز آئیں گی جن کے سم کو ہم معلوم کریں گے اور پھر فائنلی اب اس کو ہم سم کر دیں گے. اب ایک اور آبزرویشن ہم کرتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹرمز ہیں ان کی 4 کی ہم گروپنگ کر لیتے ہیں. پہلی 4 ٹرمز, پھر
اگلی 4 ٹرمز, پھر اگلی 4 ٹرمز اینڈ سو آن. اس طریقے سے ہم گروپنگ کرتے چلے جاتے ہیں. تو پہلی 4 ٹرمز ہمارے پاس آئی ہیں 11, 13, 17, 19, ان کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں, دے کم ٹو 60. اور پھر اگلی 4 ٹرمز ہیں 21, 23, 27, 29, ان کو ایڈ کریں گے تو سم ہمارے پاس 100 کے برابر آ جائے گا. پھر اگلی 4 ٹرم کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو سم ہمارے پاس 140 آ جاتا ہے. اسی طرح 4 ٹرمز کو ہم ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں اور آخری 4 ٹرمز جو ہیں ان کا سم 380 کے برابر آئے گا. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک سیریز آ گئی ہے. اس ارتھمیٹک سیریز کی پہلی ٹرم 60 ہے, کامن ڈفرنس جو ہے وہ 40 کے برابر ہے, اور لاسٹ ٹرم جو ہے وہ 380 ہے. اچھا, اب اس میں ہمارے پاس فرسٹ ٹرم بھی ہے اور لاسٹ ٹرم بھی ہے, اور ہم سمیشن کا فارمولا یوز کر کے ایس این کی ویلیو کو معلوم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں نمبر آف ٹرمز کا پتا نہیں ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ٹرمز ہماری اس ارتھمیٹک سیریز میں کتنی ہیں, تو وہ ہمیں پہلے معلوم کرنی پڑیں گی. تو ہم لاسٹ ٹرم کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے اے این اکول ٹو اے پلس این مائنس 1 انٹو ڈی. اس فارمولے کو ہم یوز کریں گے, اور چونکہ ہمارے پاس اے اور ڈی ان سب کی ویلیوز موجود ہیں, وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ دا ویلیو آف این. تو یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں. اے این از اکول ٹو 380, اے کی جگہ فرسٹ ٹرم 60 ہے, ڈی کامن ریشو 40 کے برابر ہے. یہ ویلیوز ہم سبسٹیوٹ کرتے ہیں, اینڈ آفٹر سرٹن ارتھمیٹیکل مینیپولیشنز ہمارے پاس این کی ویلیو جو ہے وہ 9 آ جاتی ہے. تو اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹوٹل نمبر آف ٹرمز جو ہیں وہ 9 کے برابر ہیں. اب ہم ارتھمیٹک سیریز کا فارمولا ایس این اکول ٹو این اوور 2 انٹو اے پلس 1 اے پلس ایل ہم یہ یوز کرتے ہیں, اور ساری ویلیوز این, اے اور ایل کی ویلیوز کو سبسٹیوٹ کرنے کے بعد ایس 9 کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے 1980. جس طرح ہم نے ارتھمیٹک سیریز کو ڈیفائن کیا ہے, اسی طریقے سے ہم جیومیٹرک سیریز کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. جیومیٹرک سیریز جو ہے دیٹ ول بی obtained فرام جیومیٹرک سیکوینس بائی ٹیکنگ دا سم آف دا ٹرمز آف اے جیومیٹرک سیکوینس. دا سم آف دا ٹرمز آف اے جیومیٹرک سیکوینس فارمز اے جیومیٹرک سیریز. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک جیومیٹرک سیریز آ جائے گی, جیومیٹرک سیکوینس ہے 1 2 4 8 16, تو کورسپونڈنگ جیومیٹرک سیریز آ جائے گی 1 + 2 + 4 + 8 + 16. ان جنرل ٹرمز میں اگر ہماری فرسٹ ٹرم اے کے برابر ہے اور کامن ریشو آر کے برابر ہے, دین دا جیومیٹرک سیریز ول بی اے پلس اے آر پلس اے آر اسکوئر پلس اے آر کیوب پلس سو آن. اچھا, نیکسٹ ہم نے معلوم کرنا ہوگا جیومیٹرک سیریز کے لیے فارمولا. جیسے ہم نے ارتھمیٹک سیریز کے لیے فارمولا معلوم کیا تھا, اسی طریقے سے ہم نے جیومیٹرک سیریز کے لیے فارمولا معلوم کرنا ہے. اچھا, ہم وہی لے رہے ہیں اے, وی آر ٹیکنگ اے ایز دا فرسٹ ٹرم اینڈ آر کامن ریشو, اور ہمارے پاس nth ٹرم کا فارمولا ہے جیومیٹرک سیکوینس کے لیے اے این اکول ٹو اے انٹو آر ٹو دا پاور n مائنس 1 ویئر n از گریٹر دین اور اکول ٹو 1. تو اس طرح ایس این آ جائے گا اے پلس اے آر پلس اے آر اسکوئر پلس اے آر کیوب سو آن اپ ٹو اے انٹو آر پاور n مائنس 2 پلس اے انٹو آر پاور n مائنس 1. یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا ایس این کے لیے. اب دونوں سائڈز پہ ہم آر سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, اینڈ وی گیٹ آر انٹو ایس این اکول ٹو اے آر پلس اے آر اسکوئر پلس اے آر کیوب سو آن اپ ٹو اے انٹو آر ٹو دا پاور n مائنس 1. اب ہمارے پاس دو ایکسپریشنز آ گئے ہیں. اب دونوں ایکسپریشنز کو ہم سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. 1 اور 2 کا سبٹریکٹ کرنے سے ہمارے پاس آئے گا ایس این مائنس آر انٹو ایس این اکول ٹو. اب اس میں دیکھیں کہ دونوں ایکسپریشنز کی پہلی ٹرم, پہلے ایکسپریشن کی پہلی ٹرم رائٹ ہینڈ سائڈ کی, اور دوسرے ایکسپریشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ کی آخری ٹرم صرف باقی بچے گی, باقی ساری ٹرمز ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گی, اور اس طرح ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گا اے مائنس اے انٹو آر پاور n. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ایس این کو کامن نکال لیں تو یہ بن جائے گا 1 مائنس آر انٹو ایس این اکول ٹو اے انٹو 1 مائنس آر ٹو دا پاور n, اور اس طرح ایس این کے لیے ہمارا فارمولا آ جائے گا ایس این اکول ٹو اے انٹو 1 مائنس آر ٹو دا پاور n اوور 1 مائنس آر. اچھا, اب ہم اس فارمولے کو یوز کریں گے فار سالونگ اے نمبر آف کوسچنس. فائنڈ دا سم آف دا جیومیٹرک سیریز 6 minus 2 plus 2 over 3 minus 2 over 9 plus so on. We have 10 terms in the series. اچھا, فارمولے میں ہم
ویلیو ساری سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. فرسٹ ٹرم 6 کے برابر ہے. کامن ریشو جو ہے دیٹ از obtained بائی ڈیوائڈنگ سیکنڈ ٹرم اینڈ فرسٹ ٹرم. تو کامن ریشو از r is equal to -2/6 which is -1/3. اب n, a اور r ان سب کی ویلیوز کو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں فارمولے میں, اور یہ سمپلیفیکیشن آپ کو خود کر کے دیکھ لیں. دس سمپلیفائز ٹو 9 into 1 plus 1/3 to the power 10/2. اچھا, ابھی تک ہم جو سیریز کا سم لے رہے ہیں اس میں ہم فائنائٹ نمبر آف ٹرمز لے رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ارتھمیٹک سیریز ہو وچ از انفینٹ تو اس کا سم ہم کبھی بھی ایویلویٹ نہیں کر سکیں گے, اس کا سم ہمیشہ انفینٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پاس جیومیٹرک سیریز ہو انفینٹ, دین اٹ از پاسبل سم ٹائم ٹو فائنڈ دا سم. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ کب ہم کسی انفینٹ جیومیٹرک سیریز کا سم لے سکتے ہیں اور کب ہم کسی انفینٹ جیومیٹرک سیریز کا سم نہیں لے سکتے. ہم کنسیڈر کریں اس جیومیٹرک سیریز کو a plus ar plus ar square plus so on, and next term ہے a into r to the power n minus 1 plus so on. یہ ہمارے پاس ایک انفینٹ جیومیٹرک سیریز ہے. اگر اس میں کامن ریشو کا ماڈولس لیس دین 1 ہو تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ لمٹ جو ہوگی اس کی سمیشن کی, دیٹ لمٹ when n tends to infinity, اس میں r to the power n 0 کے برابر ہو جائے گا لمٹ لیتے ہوئے, اور Sn will simplify to a over 1 minus r. تو اس طرح اگر کامن ریشو کا ماڈولس لیس دین 1 ہو تو اس صورت میں جیومیٹرک سیریز کا سم پاسبل ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از گیون بائی دس فارمولا. لیکن اگر کامن ریشو کا ماڈولس 1 یا 1 سے بڑا ہو تو پھر اس کا سم جیومیٹرک سیریز کا انفینٹ ہو جاتا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جیومیٹرک سیریز از ڈائیورجنٹ. اچھا, اب اس فارمولے کی ہم اپلیکیشن کے لیے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. فائنڈ اے کامن فریکشن فار دا ریکرنگ ڈیسیمل 0.81, اور 81 کے اوپر بار ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ریکرنگ ڈیسیمل کو ڈینوٹ کرتا ہے. تو 0.81 بار از ایکچولی اکول ٹو 0.81818181 سو آن. اب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں جیومیٹرک سیریز. اس کو لکھا جا سکتا ہے 0.81 پلس 0.0081 پلس 0.000081 پلس سو آن. تو یہ آپ یہ کلیئرلی دیکھیں, دس بیکمز این انفینٹ جیومیٹرک سیریز, جس کی پہلی ٹرم جو ہے یہ 0.81 ہے, اور کامن ریشو کین بی obtained بائی ڈیوائڈنگ ٹو کنزیکٹو ٹرمز. سیکنڈ ٹرم اور فرسٹ ٹرم کو ڈیوائڈ کریں تو کامن ریشو ہمارے پاس آ جاتی ہے 0.01. اب یہ ویلیوز ہم سمیشن کے انفینٹ سیریز کے فارمولے میں سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. سو Sn از اکول ٹو سم از اکول ٹو a over 1 minus r, a is equal to 0.81, r is equal to 0.01. تو اس طرح this expression simplifies to 9/11. اچھا, I think we are coming to the close of our lecture today. آج کے لیکچر میں ہم نے سیریز کو ڈیفائن کیا, پھر سمیشن کی نوٹیشن کو انٹروڈیوس کیا, پھر سمیشن کی نوٹیشن کی کچھ پراپرٹیز کو ہم نے ڈسکس کیا, پھر ہم نے اسپیشل کائنڈ آف سیریز, ارتھمیٹک سیریز اور جیومیٹرک سیریز کو ڈیفائن کیا, اور ان کے سم کو معلوم کرنے کا طریقہ دیکھا, پھر ہم نے اینڈ کے اوپر انفینٹ سیریز کو ڈیفائن کیا. اچھا, اگلے لیکچر میں ہم نے سیکوینسز کو دوبارہ ڈسکس کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیکوینسز کو ہم نے 2 طریقے سے ڈیفائن کیا تھا. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ سیکوینس کی چند ٹرمز کو ہم لکھ دیتے ہیں, اور وہ چند ٹرمز جو ہیں ان سے کوئی پیٹرن ایمرج ہوتا ہے, اور ہم اگلی ٹرمز کے بارے میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ ٹرمز. یہاں پھر طریقہ ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم ایک اسپیسیفک فارمولا بتا دیتے ہیں nth ٹرم کے لیے, اور n کی ڈفرینٹ ویلیوز لینے کے بعد ہمارے پاس فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم, سو آن ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو دوسرا طریقہ جو تھا دیٹ واز مور کمپریہنسو. اس میں ہمارے پاس وہ اس کے ذریعے ہم ٹرمز کو نسبتاً بہتر طور پہ ہم آسانی کے ساتھ معلوم کر لیتے ہیں. اب اگلے لیکچر میں ہم نے ایک اور ٹیکنیک کرنی ہوگی. ہم 1 یا 2 انیشل ٹرمز بتائیں گے کسی سیکوینس کی, اور پھر ہم ایک ریلیشن بتائیں گے جو کہ پچھلی ٹرمز کو اگلی ٹرمز کے ساتھ ریلیٹ کرے گا. یہ جو میتھڈ ہے اس کو ہم کہیں گے ریکرشن کا میتھڈ, اور یہ میتھڈ ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے فار ڈیفائننگ سیکوینسز ان اور نیکسٹ لیکچر.
So I think it's time to say goodbye to you for today and see you next time.